الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں خالق ارض و سماوات نے اس عورت کے متعلق بیان فرمایا ہے جس کا شوہر وفات پا جائے۔ پہلے کچھ آیات میں ہم طلاق کے متعلق احکام پڑھ رہے تھے، اور جو متعلقہ عورت ہے اس کی عدت کے احکامات کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ کون سی عورت اس نے کس انداز سے عدت گزارنی ہے۔ اب یہاں پہ شوہر کی وفات کے موقع پر عورت پر جو عدت لازم آتی ہے اس کا تذکرہ خالق ارض و سماوات نے اس آیہ مقدسہ میں بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں۔ تم میں سے جو لوگ اس حالت میں وفات پا جائیں کہ ان کی بیویاں ابھی زندہ ہوں، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر وہ وفات پا جائیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، تو وہ جو عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھیں۔ جو متعلقہ عورت تھی اس کے لیے تھا 3 حیض روکے رکھے، اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک روکے رکھے، اگر وہ سن ایاس کو پہنچی ہوئی ہے تو اس کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ 3 مہینے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ لیکن جو عورت ایسی ہے جس کا شوہر وفات پا چکا ہے تو اس کی عدت شریعت نے یہ بیان کی ہے کہ وہ عورت اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھے۔ اب اس میں اس بات کی قید نہیں ہے کہ اسے حیض آتا ہے یا نہیں آتا، وہ سن ایاس کو پہنچی ہے یا ابھی عدم بلوغت کی عمر کو ہے۔ جس حالت میں ہے جب عورت کا شوہر سے نکاح ہو چکا ہے، ابھی اگرچہ رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، شوہر نے اسے چھوا ہے یا نہیں چھوا، اگر اس کا شوہر وفات پا جائے تو مطلقاً عورت پر 4 مہینے 10 دن کا جو سوگ ہے، جو عدت ہے، وہ پورا کرنا ہوگی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو جب وہ عورتیں اپنی عدت پوری کر لیں تو وہ دستور کے موافق جو کام اپنے لیے کریں، اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ جب تک ان کی عدت پوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک تو تم انہیں روک سکتے ہو کہ ابھی تمہاری عدت چونکہ باقی ہے اس لیے تمہیں گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، کسی دوسری جگہ پہ نکاح اس کا منعقد ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن فرمایا جب اس کی عدت پوری ہو جائے پھر وہ اپنے معاملے میں اپنے بارے میں دستور کے مطابق کوئی فیصلہ کرتی ہے، کسی اور جگہ پہ وہ نکاح کا پروگرام بناتی ہے، تو ایسی صورت میں فرمایا اب تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ جو اپنا دستور کے مطابق کرنا چاہتی ہے اسے کرنے دیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے، اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے۔
رب تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے کہ تم کون سا کام کرتے ہو اور کس نیت سے کرتے ہو۔ تمہارے دل کے اندر جو اخلاص ہے یا جو بھی چیز چھپی ہے، اگرچہ عام لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہ بھی ہو، لیکن رب تعالیٰ کو دل میں پیدا ہونے والے خیال کے بارے میں بھی علم ہوتا ہے۔ تو احباب دی وقار، یہاں پہ عدت وفات بیان ہوئی کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے گی۔ یہ فی نفسی ہی شوہر کی جدائی کا ایک سوگ ہے جو اس عورت پہ لازم آتا ہے۔ ویسے عام طور پر کسی بھی شخص کے فوت ہونے پر، چاہے وہ کتنا ہی بلند مرتبہ کیوں نہ ہو، 3 دن تک شریعت نے سوگ کی اجازت دی کہ 3 دن تک اس کے لیے سوگ کیا جا سکتا ہے، لیکن 3 دن کے بعد کسی بھی بڑی سے بڑی ہستی کے لیے سوگ کرنا جائز نہیں ہے۔ صرف وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے شریعت نے حکم دیا کہ اگر اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے تو وہ 3 دن نہیں بلکہ 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ کے اندر گزارے گی۔ اسے ہی شریعت نے عدت کا نام دیا ہے۔ تو احباب دی وقار، جو عورت مطلقہ ہو جائے یعنی طلاق کی وجہ سے اسے عدت گزارنا پڑے، یا شوہر فوت ہو جائے اور شوہر کی وفات پر اسے عدت گزارنا پڑے، تو دونوں کے لیے احکامات تقریباً ملتے جلتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سے کام سر انجام نہیں دینے، وہ فقہائے کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے چند چیزیں یہاں پہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ عورت جسے طلاق دی گئی یا جس کا شوہر وفات پا گیا، تو عدت کے دوران وہ افسوس کے اظہار کے لیے یعنی انقطاع نکاح پر افسوس کرتے ہوئے وہ عورت زیب و زینت کو ترک کر دے گی۔ بناؤ سگار وغیرہ وہ نہیں کرے گی، چاہے اسے طلاق ہو گئی یا اس کا شوہر فوت ہو گیا۔ دونوں صورتوں میں چونکہ انقطاع نکاح پایا جا رہا ہے، اس وجہ سے عورت کو زیب و زینت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ زیب و زینت کے اندر پھر چند چیزیں فقہا نے بیان کی ہیں کہ وہ بھی کسی بھی قسم کے زیورات استعمال نہیں کرے گی، ریشمی کپڑے نہیں پہنے گی، یا بہت زیادہ عمدہ قسم کا لباس، بڑکیلے پھولوں والا لباس جس کی وجہ سے لوگوں کا اس کی طرف میلان ہوتا ہو، اس طرح کا لباس عورت کو عدت کے ایام میں پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی بیان فرمایا کہ جو باریک دندانوں والی کنگھی ہے، اس باریک دندانوں والی کنگھی کے ساتھ وہ اپنے بال بھی سیدھے نہیں کرے گی۔ عام نارمل کنگھی کے ساتھ جس کے دندانے زیادہ باریک نہیں ہوتے، ضرورت کے تحت وہ اپنے بال سیدھے کر سکتی ہے، لیکن جس طرح باقاعدہ بناؤ سنگار کرنے کے لیے خواتین اپنے بالوں کو سنوارتی ہیں، اس طرح سے انہیں بالوں کو سنوارنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح عدت کے ایام میں عورت کے لیے کسی بھی قسم کی خوشبو لگانا، تیل لگانا، مہندی لگانا اور سرما لگانا جائز نہیں ہے، چونکہ یہ بھی 3-4 چیزیں عام طور پر زیب و زینت کے اندر آ جاتی کہ وہ سر کے اوپر تیل وغیرہ بھی نہیں لگائے گی، آنکھوں میں سرما بھی نہیں لگائے گی، ہاتھوں کے اوپر مہندی وغیرہ بھی استعمال نہیں کرے گی۔ اس طرح کی وہ تمام چیزیں جو زیب و زینت کے اندر آ جاتی ہیں، اور سرما وغیرہ یہ بھی زیب و زینت کے اندر آ جاتا ہے، اس کے لیے سرما وغیرہ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس میں اگر ضرورت ہو، مجبوری کے تحت کچھ شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر عورت کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی
اور وہ تکلیف سرمے کی وجہ سے دور ہوتی ہے تو پھر وہ تکلیف دور کرنے کے لیے بطور دوا کے سرما لگا سکتی ہے، بطور بناؤ سگار نہیں لگا سکتی۔ یا بعض کے سر میں تکلیف ہو جاتی ہے جنہیں عام طور پہ تیل لگانے کی عادت ہے، اب وہ عدت کی وجہ سے تیل لگانا اس کے لیے جائز نہیں، لیکن اگر اس کے سر کے بالوں میں یا سر میں ایسی تکلیف لازم آ جاتی ہے کہ جو تیل لگائے بغیر دور نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں اسے مجبوری کے تحت اپنی اس مرض کو دور کرنے کے لیے تیل لگانے کی اجازت ہے، بناؤ سنگار کرنے کے لیے تیل لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ کوئی عذر لاحق ہو جائے، عذر کے طور پر وہ کام کر سکتی ہے، اس کے علاوہ عام حالت میں اس کے لیے سرما لگانا یا مہندی وغیرہ لگانا یا اپنے بالوں کے اندر تیل وغیرہ لگانا یہ جائز نہیں۔ اسی طرح سرخ یا زرد رنگ میں رنگے کپڑے پہننا یہ بھی جائز نہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ اس قدر بڑکیلا رنگ، خوبصورت قسم کا لباس کہ جس کی وجہ سے دیگر لوگوں کا اس کی طرف میلان ہوتا ہو، اس طرح کا لباس پہننا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کالے رنگ کا لباس ہے یا سبز رنگ کا لباس ہے یا بہت زیادہ شوخیلا لباس نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا اس کی طرف میلان نہ ہوتا ہو، اس طرح کا لباس وہ پہن سکتی ہے، اس کی شریعت نے اسے اجازت دی ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے جو بالخصوص عدت کے ایام ہیں، ان ایام میں کسی بھی غیر محرم کے سامنے جانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ غیر محرم سے پردہ کرنا یہ ویسے بھی عورت پہ لازم ہے کہ وہ غیر محرم کے سامنے بغیر اپنے چہرے کو چھپائے اسے جانے کی اجازت نہیں ہے، اس سے پردہ شرعی طور پہ ویسے ہی لازم ہے، لیکن عدت کے ایام میں اس پر کچھ اور زیادہ سختی آ جاتی ہے۔ ویسے جو عام طور پہ شرعی پردہ ہمارے ہاں عام طور پہ جو معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ خواتین عام حالت میں بالکل پردہ کرتی نہیں ہیں، اور جب عدت کے ایام آ جاتے ہیں ان دنوں میں انہیں پردہ یاد آتا ہے۔ اگرچہ عدت کے دیگر احکامات بھی ہیں، لیکن جو پردے کا معاملہ ہے کہ غیر محرم کے سامنے عورت نہ جائے، یہ جیسے عدت کے ایام میں ہے ایسے ہی عدت کے ایام کے علاوہ بھی عورت پہ لازم ہے، پردہ کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ اب باقی ایام کے اندر تو وہ سر بھی ننگا کیے بناؤ سگار کر کے سر عام بازاروں میں پھرتی رہتی ہے، شادی بیاہوں کے موقعوں پہ جاتی ہے، لیکن عدت کے ایام میں وہ اہتمام کرتی ہے۔ تو جیسے عدت کے ایام میں عورت پردے کا اہتمام کرتی ہے، پردے کے معاملہ میں عورت پر عدت کے علاوہ بھی وہی حکم ہے۔ اگر عدت کے ایام کے علاوہ بھی وہ بغیر پردہ کے اپنے گھر سے نکلے گی تو یہ شرعاً اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر عدت کے ایام میں عورت کو اپنے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، بالخصوص وہ عورت جو طلاق کی عدت گزار رہی ہے، اس کے لیے کسی بھی قسم کا کسب معاش کرنے کے لیے یا گھر کی چیزیں وغیرہ خریدنے کے لیے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ جو متعلقہ عورت ہے عدت کے ایام تک کی اس کی کفالت کی ساری ذمہ داری اس کے شوہر پر لازم ہے، کہ شوہر نے اگرچہ اسے طلاق دے دی ہے لیکن عدت کے ایام تک عورت کو مکمل رہائش دینا، اس کے لباس کا بندوبست کرنا، اس کے کھانے پینے کی اشیاء کا بندوبست کرنا یہ شوہر کے ذمہ پہ لازم ہے۔ تو اب چونکہ عورت ابھی اس کی کفالت کے اندر موجود ہے، اس کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں ہی رہے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ لیکن وہ عورت جس کا شوہر وفات پا چکا ہے اسے بھی عام حالت میں تو اپنے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر اس کے لیے کوئی اور بندہ
ذریعہ معاش اختیار کرنے والا نہیں ہے، وہ چونکہ خود بیوہ ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ کچھ اشیاء وغیرہ خریدنے کے لیے یا چھوٹا موٹا کام وغیرہ کرنے کے لیے تاکہ اس کے گھر کی گزر بسر ہو جائے، وہ اپنے گھر سے کچھ دیر کے لیے باہر نکلتی ہے باپردہ ہو کر، تو شریعت نے اسے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن بہرکیف عدت کے ایام میں عورت کو رات اپنے گھر سے باہر گزارنے کی اجازت نہیں، چاہے وہ وفات کی عدت گزار رہی ہو یا طلاق کی عدت گزار رہی ہو، رات کا اکثر حصہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی آ کے گزارے گی۔ دن کے وقت تو وہ ضرورت کے تحت، جو ایسی ضرورت اس کے گھر سے نکلے بغیر پوری نہیں ہو سکتی، اس ضرورت کے تحت وہ باہر جا سکتی ہے پردے کا اہتمام کر کے۔ جیسے عام حالت میں بھی عورت کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے۔ تو عورت کے لیے عام حالت میں بھی بغیر مجبوری کے، بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن عام حالت میں عورت کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے گھر میں، اپنی بہن کے گھر، اپنے بھائی کے گھر میں جا کے رات گزار سکتی ہے، باپردہ ہو کر باہر جائے وہاں پہ جا کے رات رہ سکتی ہے۔ لیکن جو متعلقہ عورت ہے یا بیوہ عورت ہے جو عدت گزار رہی ہے، اس کے لیے اپنے گھر سے باہر کسی دوسری جگہ پہ جا کے رات گزارنے کی بالکل اجازت نہیں۔ اگر ضرورت کے تحت وہ باہر چلی بھی جاتی ہے پردے کا اہتمام کر کے، تو اسے چاہیے کہ رات ہونے سے پہلے پہلے اپنے گھر میں واپس آ جائے اور رات کا اکثر حصہ اپنے شوہر والے گھر کے اندر ہی وہ گزارے۔ اصل عدت کے اندر یہ چند چیزیں اضافی ہوتی ہیں، یعنی وہ بناؤ سنگار نہیں کرے گی، سرما نہیں لگائے گی، تیل نہیں لگائے گی، باریک کنگھی کے ساتھ اپنے بالوں کو نہیں سنوارے گی، مہندی نہیں لگائے گی، خوشبو استعمال نہیں کرے گی، بہت زیادہ بھڑکیلا قسم کا، عمدہ قسم کا لباس نہیں پہنے گی، اور اپنے گھر سے باہر کسی دوسری جگہ پہ جا کے رات نہیں گزارے گی۔ سر فہرست یہ چیزیں عدت کے ایام میں عورت پر لازم آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کو پڑھ کر، اسے سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔